اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین هو الرزاق ذو القوة المتین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی رمضان نشریات جو کہ رحمان رمضان کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ملکۃ العرب جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی وفات 10 رمضان مبارک کو ہوئی اور اسی عنوان سے ہم جناب خدیجہ کے عنوان سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین محترم، جناب خدیجہ کے عنوان سے اگر بات کرنا شروع کی جائے تو بہت سے ایسے مطالب ہیں کہ جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مقدماتی طور پر اس سے پہلے کہ جس آیت کی تلاوت کرنے کا اور سماعت فرمانے کا شرف ہم اور آپ نے حاصل کیا، اس آیت کے ذیل میں جناب خدیجہ کی سیرت پر چند جملے پیش کیے جائیں۔ آئیے جناب خدیجہ کے عنوان سے مقدماتی طور پہ چند جملے پیش کرتے ہیں تاکہ آیت کے مطالب تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ عزیزان محترم، کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے اور اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ کسی بھی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی بھی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی بھی ہدف تک پہنچنے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پہلی چیز ہے مال، دوسری چیز ہے موٹیو یا مقصد، ہدف، تیسری چیز ہے افرادی قوت۔ یہ 3 بنیادی چیزیں مل کر ہمیں کسی خاص پروجیکٹ کے مقصد اور ہدف تک پہنچاتی ہیں۔ تو اب جب انسان مثال کے طور پر اگر کسی اسکول کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس کے لیے افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ مقصد ہمارے پاس موجود ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ کی جائے، افرادی قوت بھی ہونی چاہیے، اس میں اساتذہ بھی ہونے چاہیے، اس میں پرنسپل بھی ہونا چاہیے، دیگر اور لوازمات بھی ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو بنیادی طور پر ضروری ہے وہ ہے مال، پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ خداوند متعال کے ذریعے رسالت پر فروکش ہوئے، تو اس کے بعد رسول اللہ کو اور اس سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو مقصد خداوند متعال نے انہیں دیا تھا، اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے بھی 3 چیزوں کی ضرورت تھی۔ پہلی چیز وہی افرادی قوت، دوسری چیز مال، اور تیسری چیز جو رسول اللہ کو ضرورت تھی وہ تھی موٹیو کی، وہ تھا مقصد رسول اللہ نے بیان کیا کہ دین کی تبلیغ کی جائے، دین کی ترویج کی جائے، دین کی نشر و اشاعت کی جائے، دین کو پھیلایا جائے۔ تو مقصد تو ہمیں مل گیا۔ افرادی قوت کی اگر بات کی جائے تو رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہارڈ کور سپورٹرز موجود تھے، رسول اللہ کے ایسے چاہنے والے اس زمانے میں موجود تھے کہ جو آہستہ آہستہ رسول اللہ کے ساتھ آ کر مل رہے تھے اور اس دین کے مقصد کو، الہی دین کے مقصد کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جو تیسرا ہدف تھا وہ تھا، جو تیسرا عنصر تھا اس پروجیکٹ کو، دین کے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کا، وہ تھا مال۔ کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے مال کی بھی بڑی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ کی اس ضرورت کو، ان تینوں ضرورتوں کو خداوند متعال نے اپنے لطف و کرم سے پورا کیا۔ افرادی قوت جناب ابو طالب کے ذریعے سے پوری ہوئی، حضرت علی کے ذریعے سے پوری ہوئی، اور رسول اللہ کے صحابہ کرام کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ رسول اللہ کی جو دوسری ضرورت تھی وہ تھی مال کی ضرورت۔ ویژن تو ہمیں معلوم ہی ہے، مقصد اور موٹیو تو ہمیں معلوم ہی ہے
کہ وہ مقصد ہمیں خداوند متعال کی طرف سے رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچا کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ انسانوں کو انسانیت پر باقی رکھا جا سکے۔ مال کی جو ضرورت تھی وہ جناب خدیجہ کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ آ گیا میں ایک لفظ کے ذریعے سے اپنے موضوع کی طرف، تو جناب خدیجہ کے ذریعے سے مال پہنچا۔ سورہ والضحیٰ میں ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے آیت کی بھی تلاوت کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو وہ دولت کس کے ذریعے سے ملی؟ وہ دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ملی، ملکۃ العرب کے ذریعے سے ملی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو جناب خدیجہ کی دولت ہے، یہ رسول اللہ نے ان سے طلب نہیں کی تھی کہ آپ مجھے یہ دولت دیجئے تاکہ میں دین کے کاموں میں صرف کروں، نہیں، یہ جناب خدیجہ کا شرف تھا، آپ کی عظمت تھی، آپ کی بلندی تھی، آپ کی پاکیزگی تھی، آپ کی طہارت تھی، آپ کا ایک بہترین ویژن تھا، آپ کی عقل کامل تھی، کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے اپنی دولت کو رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ اس کے ذریعے سے جسے چاہیں آپ عطا کریں۔ دین میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ان کو گھر دینا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، ان کے کپڑے کا لتے کا بندوبست کرنا ہے، ان کے نوکری روزگار کا بندوبست کرنا ہے، روزانہ کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہے، مساکین، فقراء، یتامہ، ایتام، ان سب کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام انجام پائیں گے مال کے ذریعے سے۔ وہ مال ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو دیا۔ سامعین محترم، اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں جناب خدیجہ کے عنوان سے، تو بہت سی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ کی کئی ازواج مطہرات میں سب سے بلند ترین مقام جناب خدیجہ کو حاصل تھا۔ سورہ والنساء میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ جناب خدیجہ کی عظمت کو سمجھیے گا۔ خداوند متعال سورہ نساء میں فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں عورتیں پسند ہیں تو ان سے نکاح کرو، 2 3 4 اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم 2 بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ جناب خدیجہ کی عظمت ذہن میں رکھیے گا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ 2 بیویوں کے درمیان میں عدل قائم ہو؟ عدل کے معنی ہے برابری، عدل کے معنی ہے ایکویلٹی، عدل کے معنی ہے مساوات۔ کیونکہ اگر پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیا جائے تو دوسری بیوی ہو جائے گی پہلی بیوی کی ہم پلہ، پہلی بیوی کی مساوات کے مساوی کہلائے گی، پہلی بیوی کی ایکویلٹی کی طرف آ جائے گی، دونوں بیویاں ایک دوسرے کے برابر آ جائیں گی۔ اسی لیے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں تب تک رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور اسی طرح اسی سیرت پہ چلتے ہوئے جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں تب تک علی مرتضیٰ نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو ہمیں اس آیت سے ایک اصول بھی مل گیا، اور دیگر اصولوں کی طرح ایک قانون بھی مل گیا، ایک کلی قاعدہ بھی مل گیا کہ نہ اس کائنات میں کوئی عورت خدیجہ جیسی ہے اور نہ کوئی اس کائنات میں عورت جناب سیدہ جیسی ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ محفوظ رکھیں کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں نبی کریم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیے یہ وہ بیوی ہیں جناب خدیجہ کہ ان پر نہ صرف یہ کہ جبرائیل علیہ السلام درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، بلکہ خود خداوند متعال نے سلام بھیجا ہے۔ روایت کا جملہ ہے الاستیعاب میں، ابن عبد البر یہ نقل کرتے ہیں 4 جلد کے اندر، کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ کے سامنے تشریف فرما تھے، تو جناب خدیجہ نے کھانا بنایا، کچھ سالن بنایا، اور وہ سالن بنا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلیں۔ اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتیں تو جبرائیل نازل ہوئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس، اور آنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ جناب خدیجہ آپ کے لیے کھانا بنا کر لا رہی ہیں۔ جب جناب خدیجہ آپ کے پاس پہنچیں، آپ کی بارگاہ میں پہنچیں، تو آپ خداوند متعال کی طرف سے اور مجھ جبرائیل کی طرف سے جناب خدیجہ کی بارگاہ میں سلام بھیجیے گا، خداوند متعال کا سلام بھیجیے گا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، جناب خدیجہ آئیں، رسول اللہ نے سلام بھیجا کہ آپ کی عظمت کے پیش نظر خداوند متعال اور جبرائیل نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر!
تو عزیزان محترم آپ نے غور کیا، یہ جناب خدیجہ کی سیرت ہے، یہ جناب خدیجہ ہیں. آپ دیکھیے کہ ایسی خاتون کے جو ملکۃ العرب ہے، ملکہ نہیں ہے، لیکن لوگ آپ کو آپ کی دولت کی وجہ سے، آپ کے وقار کی وجہ سے آپ کو ملکۃ العرب کہا کرتے تھے. آخری جملہ اور بات تمام، کہ جس کے پاس مال و دولت ہوا کرتا ہے وہ پرتعیش زندگی گزارنا پسند کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم، ناظرین کرام، جناب خدیجہ کی عظمت یہ ہے کہ جب 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا بنو ہاشم کو، یا جس طرح سے آج کل کے الفاظ میں ہم کہیں کہ انہیں کیورنٹائن کر دیا گیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی ان سے ملے گا، نہ وہ کسی سے ملیں گے، نہ ان تک کھانا، فوڈ اور کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی جائیں گی. اس موقع پر 3 سال تک اس شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جناب خدیجہ رہیں، موجود رہیں، اور اس موجودگی کے اندر بھی آپ کا ساری دولت دین اسلام کی تبلیغ میں لگتی رہی. اس کے باوجود بھی جناب خدیجہ کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، اور اسی بنیاد پر یہی وہ وجہ بنی کہ 10 نبوی کے اندر جب شیب ابی طالب کا دور ختم ہوا اور وہاں سے وہ معاہدہ عربوں کے ساتھ جو تھا وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد جناب خدیجہ کی وفات ہوئی. اور جس سال جناب خدیجہ کی اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی وہ کوئی عام سال نہیں تھا. اس سال کو محدثین نے، مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سال عام سال نہیں تھا، وہ سال تھا عام الحزن. رسول اللہ کے لیے وہ سال حزن کا سال تھا، ملال کا سال تھا. عزیزان محترم، اس بات پر بھی غور کیجئے گا کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کے لیے کھانا بنا کے لے کے جایا کرتی تھیں. جب ہم حج پہ گئے تھے جس زمانے میں، تو ہم نے خود دیکھا تھا کہ غار حرا میں جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، رسول اللہ عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جہاں جناب خدیجہ اور رسول اللہ کا گھر تھا مکے میں خانہ کعبہ کے قریب، وہاں سے غار حرا کا سفر اگر آپ بس میں کریں تو آپ کو کافی وقت لگے گا وہاں تک پہنچنے میں. اور نہ صرف یہ کہ وہاں تک پہنچنے میں آپ کو وقت لگے گا، غار حرا پر اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو 2 سے 3 گھنٹے کا وقت چاہیے اگر آپ تندرست فربا ہیں تو، اور پھر وہاں سے اترنے میں بھی آپ کو وقت چاہیے، اور عرب کی گرمی آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے. تو جناب خدیجہ کی یہ عظمت ہے کہ رسول اللہ جب عبادت کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے تو جناب خدیجہ دن میں یہ نہیں کہتا کہ 3 مرتبہ آپ کے لیے کھانا لے کے جاتی ہوں گی، لیکن کم سے کم 1 مرتبہ ایک خاتون اگر اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہے، جناب خدیجہ رسول اللہ کے لیے کھانا بنا کے لے کے جا رہی ہیں اور بار بار وہاں جا رہی ہیں، تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے ان سخت حالات کے اندر اس پہاڑی پر چڑھ کے جانا اور رسول اللہ کے لیے یہ خدمت انجام دینا اور پھر واپس آنا اور پھر گھریلو امور کا انجام دینا، یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے. عزیزان محترم، ہم اسی موقع پر یہ خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.